اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں جو کہ لیول 4 کا لیسن 6 ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سورہ بقرہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں آج جو ہے آیت نمبر 85 کا ایک پارٹ میں کروں گا، اور دوسرے پارٹ میں جو انشاءاللہ لقمان بھائی 85 کا دوسرا پارٹ اور 86 دو آیات انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور جو ہمارا یہ سبق ہے جس میں ہم جو وہ 12واں سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں جو پہلا پارٹ تھا میثاق خون، وہ آلریڈی یہ میثاق نمبر 2 ہے جو کہ پچھلے پروگرام میں پیش کیا گیا۔ آیت 83 جو تھی وہ میثاق 1 تھا تو جو پیش کیا۔ تو آج جو ہے وہ جو آیت نمبر 85 ہے، اس میں دو مضامین ہیں۔ ایک قتل و اخراج ہے کہ وہ جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ جو دوسری ان کی تھی کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصوں کو پہ ایمان لاتے تھے، کچھ حصوں کا انکار کرتے تھے۔ تو پھر یہ کہ دوسری جو فرض جرم ان پہ ہے کہ یہ رسولوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ آیات 85 سے پہلے ہم جو پچھلی دو آیات ہم نے کی ہیں 83 اور 82، جس میں دونوں میثاق جو میں نے آج ذکر کر رہا تھا اس میں درج ہیں، تو وہ ہم ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ یہ میثاق نمبر 1 ہے، اور ان سے کیا کہا تھا؟ نمبر 1 کہ اللہ کے سوا کس کی بات نہ کرنا، دوسری تھی کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ یہ جو اللہ کے سوا کسی بات نہ کرے، یہ حقوق العباد میں ہے، حقوق اللہ میں ہے، اور یہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، یہ حقوق العباد میں ہے۔ یعنی کہ مینلی جو ہے پوری زندگی جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہی جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر کہا گیا کہ پھر حقوق اللہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پیورلی جو ہے وہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ یہ ہے وہ اللہ نے فرض کی ہے، جو اللہ کے بندوں سے لی جاتی ہے جو مالدار ہیں، اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کیے جاتے ہیں جن کے پاس مال کم ہے۔ تو پھر یہ رزلٹ اس میں کیا ہوا، ان کے رویے جو یہاں بیان کیے گئے وہ ہے، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس شہر سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ تو یہ حقوق اللہ ہے، اس کو حقوق العباد ہے، پھر حقوق اللہ ہے، اور پھر انسانی رویہ ہے۔ تو یہ مثال جو نمبر 1 تھا، اور اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کہہ دیا رویہ کیا ہے کہ تم مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس شہر سے پھر گئے اور پھرے ہوئے ہو۔ دوسرا میثاق جو ہے، میثاق نمبر 2 جو ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں میں خون نہ بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پہ گواہ ہو۔ تو یہ حقوق العباد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا، یہ سارے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے کہ خون نہیں بہاؤ گے، لوگوں کو بے گھر نہیں کرو گے، تو پھر یہ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا۔ اس کی تشریح بہت اچھے طریقے سے پچھلی دفعہ محترم لقمان بھائی نے ہمارے سامنے کی تھی، تو خاص طور پہ یہ روح القرآن سے جو اس کا انہوں نے لیا تھا اسی کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب تم سے اس بات کا عہد دیا گیا تو تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور اس کے گواہ بھی بنے تھے، تم نے وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ اس کی پابندی کریں گے۔ چنانچہ تورات میں اس آیت کا آج تک ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے گواہ بھی ہو، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اس آیت کا اقرار کیا تھا، تمہیں اس اقرار کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود بھی تھے۔ تو یہ ثم اقررتم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو خیمہ عبادت کے سامنے بلا کر انہیں اللہ کا حکم سناتے اور ان سے عہد لیتے تھے۔ یا اسی طرح اشارہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود رہ کر اس آیت کا اقرار کیا تھا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، یعنی کہ یہ دونوں اقرار جو ہمارے سامنے آتے ہیں
یہ بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان عہد کی خلاف ورزی کی۔ یہ دوسرا اقرار تھا، اور پہلا اقرار، اس کے بعد جو ان کا رویہ ہے وہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت نمبر 85 ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منہم، مگر آج وہی تم ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیوں کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ محرم علیکم اخراجہم، تو ان کے لیے رہائی کے لیے جو ہے وہ تم فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں گھروں سے نکالنا تم پر سرے سے حرام تھا۔ تو یہ تین چیزیں ان پہ جو پہلے جو انہوں نے میثاق کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لڑائی کرتے تھے، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے تھے۔ دوسرا، اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے بے گھر کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندی کرتے تھے۔ یعنی وہ جو میثاق دیا گیا تھا اس کو بھول چکے تھے، میثاق 1 اور خاص طور میثاق 2 میں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت واقع جو انشاءاللہ آج جو ہے وہ محترم لقمان عزیز صاحب پیش کریں گے، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ جو ہے کبھی بھی، آج بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت سے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مسلمانوں نے کیسی سے، قرآن پاک کے حامل ہونے کی حیثیت سے، قرآن پہ ایمان رکھنے کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حیثیت سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے دنیا چھوڑ جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت، یہ دونوں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ احکامات ہیں۔ ہم نے دعا کرتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے، کوئی شک نہیں، ہدایت ہے۔ اب کتاب کیا ہے؟ کتاب میں ہدایت ہے۔ ہم جو ہے اس کو پڑھنے ہی نہیں جانتے، ہمیں لینگویج ہی نہیں آتی، ہمیں جو کوئی بتا دیتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، خود یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بتایا جاتا ہے سیدھے سیدھے اس پہ عمل کرو، تمہارے میں اہلیت نہیں ہے کہ تم اس کو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے اس میں جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسان بنایا ہے، تو تم بلاک کرتے ہو لوگوں کو، انسانوں کو، ان کو ڈسکریج کرتے ہو کہ جو وہ اس کو نہ سمجھیں۔ نہیں، بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ رویے ہمارے جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ہم دنیا کے لیے باقی سارے علوم حاصل کرتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ایگزامز دیتے ہیں، بڑی اچھی پوزیشن لیتے ہیں۔ ابھی میں ایف ایس سی کا رزلٹ دیکھ رہا تھا، تو جو بچے ہیں 99% نمبر لے رہے ہیں، 90 سے ابو۔ جو میڈیکل کا ایڈمیشن ہے وہ 90% سے ابو پہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بیچارے محنت کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی محنت یہاں پہ بھی کروا دیں اپنے بچوں کو ہم لوگ، تاکہ ان کی جو ہے وہ آخرت بھی، دنیا بھی سنوارنے کے لیے ہم اتنا محنت کر رہے ہیں نا، ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو نئے الفاظ ہیں، تو پہلی سطر میں کوئی نئے الفاظ نہیں ہے، دوسری میں 3 ہے، تیسری میں 3 ہے۔ یہاں پہ کچھ زیادہ الفاظ آئے ہیں۔ جب مضمون ڈفرینٹ آ جاتا ہے نا تو اس میں آواز زیادہ، جو روٹین کے مضامین قرآن پاک کے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان میں پھر الفاظ زیادہ نہیں آتے، وہی الفاظ بار بار یوز ہو رہے ہوتے ہیں، کانسیپٹس ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا نیا کانسیپٹ، نئی بات ہوگی تو نئے الفاظ آئیں گے۔ تو ہم اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، پھر ثم، پھر انتم، تم یعنی جمع کے لیے ہؤلاء، یہ بھی جمع ہے، وہ لوگ ہو، تقتلونا، کہ تم قتل کرتے ہو، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے تقتلونا، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی جو اپنے خاندان، اپنے لوگوں کو، تو کہتے ہیں اپنے، اللہ نے بتایا اللہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو فریقم منہم، ایک فریق کو اپنے میں سے، یعنی کہ وہ بھی یہودی ہیں، اور تم جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ بھی کرتے ہو، ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ پھر تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، یعنی کہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آگے اس کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ اس کی طرف جانا، ان کو جو ہے وہ دبوچنا۔ تو علیہم تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ،
والعدوان اور سرکشی کے ساتھ. کہ یہ جو پہلے یہ باتیں کہیں گی نا کہ تم اپنے گھروں سے نکالتے ہو، جنگ کرتے ہو، چڑھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ کام تم نہیں کرو گے. لیکن کم کر لیتے تو یہ فرد جرم ہے جو ان پہ عائد کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے رویے تھے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کہ تمہیں جو ہے وہ معزول کیوں کیا گیا. یعنی کہ جو تمہیں جو متاثر میثاق کیے تھے تم نے وہ پورے نہیں کیے، اس لیے اب جو ہے تمہاری امت کو معزول کر دی گیا اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ اب یہ ذمہ داری دے دی گئی. عدوان حد سے بڑھنا، ظلم زیادتی، اس کو عدوان کہتے ہیں. وہیں یاتوکم، اور اگر یاتوکم وہ تمہارے پاس آئیں اسارا قیدی بن کر، تفادہم تو فدیہ دے کر ان کے چھڑاتے ہو. تفادو فدیہ بھی اسی میں شامل ہے. تفادو تو وہ محرم، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراج نکالنا ان کا. یہاں گرامر کی ایک بہت امپارٹنٹ، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نحو میں نا، تو کچھ ورڈ اسی کورس میں کچھ ورڈ ہے جب وہ آتے ہیں نا تو اس کے بعد جو تبدیلی ہے وہ مضارع میں آتی ہیں. جیسے یا تو نہ تھا، یا تو نہ کم، لیکن یہ کہ یا تو کم نون اس میں سے غائب ہو گیا. ایسے تفادونا تھا، تفادونا ہم، یہ پورا لفظ یہ تھا لیکن اس میں نون غائب ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان جب آیا نا اگر، تو یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. تو یہ ان کی وجہ سے نا یاتونا کا یاتو بن گیا اور تفادونا کا تفادو بن گیا، نون ڈراپ ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ ہم ڈیٹیل میں اس کورس میں پڑھیں گے. نہیں یاتو کم سارا، اور اگر تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر، تفادو ہم تو فدیہ دے کر اس کو چھڑاتے ہو، وہ محرم، یہ کام، یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ اوپر جو کام کیا ہے یہ ان کو گھروں سے نکالنا، وہ جو ہے تمہارے پہ حرام تھا، محرم، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا. انشاءاللہ ان آیات کو جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا جو مضمون ہے. تو بنی اسرائیل کو عہد یاد دلاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین نے تمہارے اندر ایک دینی اخوت پیدا کر دی ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. دیکھنا اس قوت کو آپس میں لڑ کر خون بہا کر نقصان نہ پہنچانا، کہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا شرازہ بکھر جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تم پر دلیر ہو جائے گا. تو یہ ایک یہ آج بھی ویلڈ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. جب مسلمانوں نے یہ کام کیے ہیں، جیسے ہمارے سامنے ہماری زندگی میں جنگ ہوئی تھی ایران اور عراق کی، تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کا. باقی جو تھا نا وہ اس والا جو تھا کویت پہ، وہ ایک بہانہ تھا، وہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا کہ لڑنے، اور 7 8 سال جنگ ہوتی رہی اور ہم نے اپنی قوتیں جو ہیں اس میں ختم کی تھیں کسی کے لیے، کسی نے اس میں استعمال کیا تھا. اس کے بعد جو ہمارے سامنے یہ آیا ہے جو پورا، جس کو سمر سپرنگ، عرب سپرنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں کیا تھا کہ جو ہے نا دشمنوں نے آپ کے ممالک میں جو ہے نا اپنے آئی ٹی سے، اپنے انٹرنیٹ سے، اپنی انفارمیشن سے جھگڑے پیدا کر دیے. اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومتیں کمزور ہو گئیں، حکومتیں کمزور ہو گئی اور اس کے بعد دوسروں کا تسلط ہو گیا. تو یہ بالکل اپنی مرضی کے لوگ وہ لے آئے. تو یہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی اور ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی جنگیں نہ لڑیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہوں. اور یہ بڑی اہم جو تفسیر ہمارے سامنے آئی، جو یہ آیات آ رہی ہیں، تو اس میں کیا تھا کہ دین تو آپ کو بھائی بناتا ہے، تو لیکن تم لڑ کے جو ہے، ہمارے سامنے دوسرا بنگلہ دیش دیکھ لیں. بنگلہ دیش کیسے بنا ہے؟ ہم نے اپنے آپس میں لڑے ہیں نا، تو وہ ملک علیحدہ ہو گیا. اب جو حقوق نہیں دیں گے، جیسے ابھی آج کے اگر حالات دیکھیں تو بلوچستان کے جو حالات ہیں یا فاٹا کے حالات ہیں، کیا آئیں گے؟ اب لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے. اب جو ان پہ جو چڑھائیاں کر رہے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ اسی قسم کا نکلتا ہے. تو اس میں بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، بات چیت کریں، حقدار کو اس کا حق دیں. یا ملک میں جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ حقوق پامال کر رہے ہیں، حقوق پامال کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی فساد پیدا ہوتا ہے، پھر فساد سے فساد آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی تمہارے لیے آپس میں لڑائی بھی حرام ہے اور دوسروں کو گھر سے بے وطن کرنا بھی حرام ہے. یہ آلریڈی ہم جو ہے وہ اس آیت کے شروع میں 85 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ تاریخی طور پہ کیا تھا؟ جنگ بعاث جو بہت طویل اور ہولناک لڑائی تھی، وہ 40 سال تک جاری رہی. اس میں یہود نے اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کی اور خوب ایک دوسرے کا خون بنایا ہوا ہے. یہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی تھی. تو یہ ایک ریفرنس دیا جاتا تھا ان کے لیے، اتنی لمبی جنگ اور اتنا زیادہ نقصان اس میں ہوا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. خود مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے. ان کا رویہ اس طرح تھا کہ بنو قریظہ جو تھے وہ مدینہ میں ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ، یہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے.
جو اوس اور خزرج، تو ان دونوں کے ساتھ جو ان کے وہ جو تھے حلیفانہ تعلقات تھے، بنی قریظہ کے اوس کے ساتھ تھے، اور بنی قنوقہ اور بنی نذیر کے جو قبیلہ تھا وہ خزرج کے طرفدار اور حامی تھا۔ اب یہ اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ بھی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کے لڑتے تھے، بلکہ جیسے آج نہیں ہے، آج کے زمانے میں جیسے میں نے ایران اور عراق کی بات کی، ہوتا ہے ایران اور عراق آپس میں ان کو لڑوایا جا رہا ہو، تو یہ ہسٹری یہی ہے، یہی کام کیا انہوں نے، جس نے اسلحہ بنایا ہے، اسلحہ بیچا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑایا ہے۔ تو اوس اور خزرج کو یہ آپس میں لڑاتے تھے اور اس میں جو ہے نا اپنا اسلحہ بیچتے تھے، اور یہ بیچتے رہے، آج تک بیچ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس میں، لیکن پھر اپنے لوگ بھی مارے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلوں میں جنگ و جدال ہوتا تو یہود کے یہ تینوں قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے۔ جنگ میں دونوں طرف سے یہودی بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جاتے، اور موقع پا کر وہ ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ دیتے، ان کے مال و دولت پر قبضہ بھی کر لیتے، ان کو دیس نکالا بھی دے دیتے، کیونکہ جنگ ہے نا، تو اپنے اپنے جو حلیف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور جب لڑائی رک جاتی تو فریق مغلوب کے قیدیوں کو فدیہ دے کر ان سے چھڑاتے تھے، اور کہتے تھے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ہم جب کوئی قید ہو جائے تو ہم اس کو فدیہ دے کے چھڑائیں، یعنی اس پہ بڑا عمل کر رہے تھے۔ اور جو پہلے حکم تھا کہ لڑائی نہ کریں، ان کو گھروں سے نہ نکالے، اس پہ یہ کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن اس پہ عمل کر رہے تھے کہ یا تو کم سارا تفاد ہوں، اور جب وہ آئے تمہارے پاس قیدی ہو کر تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، تو یہ جو ہے اس پہ وہ عمل کر رہے تھے، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اب تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں تاریخی طور پر۔ یہود کے تینوں قبیلے ان دو عرب قبیلوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے، بنو نذیر اور بنو قنقاع خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیوں میں یہ تینوں قبیلے اپنے اپنے حلیف کی مدد کرتے۔ جنگ بعث جو سب سے طویل اور ہولناک لڑائی تھی، کہا جاتا ہے 40 سال تک جاری رہی۔ اس میں بھی یہودیوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کی اور خوب ایک دوسرے کا خون بہایا۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ قیدی بن کر آئے تو یہ فدیہ کی رقم لے کر اپنے حلیف کے پاس یہ کہہ کر انہیں چھڑانے کے لیے پہنچ گئے کہ فدیہ دے کر ہم وطن بھائیوں کو آزادی دلانا یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے ہم اس حکم کے تحت اپنے بھائیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب یہ اگزامپل ہے ہمارے سامنے آج کے زمانے کی، جس طرح امریکہ، برطانیہ اور دیگر اتحادیوں نے 2001 میں افغانستان اور عراق کے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، اور پھر انسانیت اور تعمیر نو کے نام پر اپنے مفاد کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے، اور لوگوں کو خوراک اور ادویات مہیا کی تاکہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، خیر خواہ اور انسان دوست لوگ ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی جو اسٹریٹجی تھی یہودیوں والی، یہی جو ہے وہ آج تک یہ چل رہی ہے۔ قرآن کریم سے کہتا ہے کہ جب تم سے اس کا عہد لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر نہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، نہ کسی کو گھروں سے نکالو گے، یعنی عہد تو یہ لیا گیا تھا۔ جب انہوں نے لڑائی کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ ان کو لڑائی کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی انہیں اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے تھا، وہ محرم علیکم اخراج ہوں، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم کو نکالنا ان کا، یعنی کہ یہ الاؤ ہی نہیں تھا تمہیں یہ کام کرنا۔ تو اس میں تھوڑی سی اور تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہود کی بدکاریاں قرآن میں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ امت مسلمان کو بتایا جائے کہ جو قوم اس طرح کی بدعمالیوں کے شکار ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور اور مردود اور مقہور ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان قوم چاہتی ہے کہ انہیں دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہے تو ان کو یہودی خصلتوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکی ہیں۔ اس کے بعد دوسری یہاں پہ امت مسلم کے علم فکریہ، یہ میں نے بھی 83 جو تھی ہماری آیت اس میں بھی، اور 84 میں محترم لقمان بھائی نے بھی، اور پھر آج میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن کیا ہے۔ جیسے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل عذاب کے پہلے حصے کا شکار ہو چکے تھے، یعنی ان کی دنیا میں کہیں حکومت باقی نہیں رہی تھی، اور دنیا میں کسی خطے میں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تمام قوموں میں عبرت کا سامان بن کر رہ گئے تھے۔ راہ آخرت میں شدید ترین عذاب کا ذکر ظاہر اس سے بچ کر نہیں پائیں گے، لیکن ان کی قومی زندگی کا یہ ایک ورق امت مسلمان کے لیے اپنے اندر ہزار اسباق رکھتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اسے قیامت تک کے لیے امت مسلمان میں باقی رکھا ہے تاکہ یہ امت اس سے سبق سیکھے اور انجام سے دوچار نہ ہو جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہود کا یہ رویہ کتاب خداوندی کے جس حکم کو
چاہا مان لیا اور جس کا چاہا انکار کر دیا۔ اس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی خواہش نفس کے تابع بنا رکھا تھا۔ امت مسلمہ نے بھی اس کو پوری طرح اختیار کر لیا ہے۔ ان کے پاس محرف کتابیں تھیں اور ان کی سنتوں کی نبیوں کی سنت بالکل مٹ چکی تھی، لیکن ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی سنت ایک روزنامچے کی طرح محفوظ ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، اس کو مضبوطی تھامے رکھو کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اب چھوڑیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کہ لیکن ہماری بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس میں پوری طرح اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ امت مسلمہ کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مقدس جان کر چومتے ہیں اور سر پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں۔ صرف محبت نہیں کرتے، بہت محبت کرتے ہیں، ان کی عظمت کے لیے، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ہر حکم پر عمل کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ بالخصوص ہمارے بالائی طبقات میں موجود ہیں جنہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اکثریت اس کو مانتی ہے لیکن عمل کرنے سے گریز کرتی ہے۔ تو یہ وجہ جو ہمارا جو سوشل سسٹم ہے نا، سوسائٹی جو ہے، اور خاص طور پہ یہ بڑے طبقات ہیں، وہ بہت بری طریقے سے ڈیٹیریٹ ہوا ہے۔ وہ جو ریلیشن شپ ہیں میاں بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے ساتھ، تو وہ آئیڈیل نہیں ہے جو کہ آج سے کچھ مدت پہلے ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے تھے، اور یہ اور ڈیٹیریٹ ہوں گے، کیونکہ جو یہ سارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، قرآن و سنت ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس کو پکڑتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رسول نے فرمایا، یہ میرے رب نے بنایا فرمایا، تو انسان فوراً سبمٹ کرتا ہے۔ اگر اس کو بیچ میں سے نکال دے نا تو پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ وہی جو ہے میرا جس سے میری مرضی والی جو ہے نا وہ سوسائٹی بن جاتی ہے کہ میری مرضی جو کچھ میں کروں، میں خود اپنے آپ، کوئی قانون کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کوئی قانون یا کسی کو نہیں، تو وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ احکامات نہیں کہتے جو حکومت نے قانون بنا کے رکھے ہیں، ہم تو ہمارے اوپر تو قانون لاگو ہوتا ہے اللہ کے رسول کو، پلس جو ہے وہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کی ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں تو آج جو کہتے ہیں کہ یہ روشن خیال ہے، روشن خیال نہیں ہے، طارق خیال ہے۔ روشن خیال وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے احکامات کو صرف نظر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے۔ روشن خیال نہیں، وہ بدبختی ہے اور جہنم میں جانے والے اعمال ہیں، اور وہ روشن خیال تاریخ خیالی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھیں۔ ہمارا عمل کہیں ہے تو اس کا تعلق زیادہ عبادات تک ہے، روزہ، نماز اور حج، زکوٰۃ بھی، نماز بھی کمزور ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ بھائی اسلام یہ تو جو عبادات ہیں یہ تو تیاری کے نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام ہے، پوری زندگی دین ہے۔ ہم نے ایک لمحہ جو ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ تو پریپریشن، لیکن اس کے بھی دیکھ لیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم مساجد میں دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ آتے ہیں، جو بھی آپ کی کمیونٹی ہے اس میں سے دیکھ لیں 10%، ہارڈلی 10%۔ وہ ایک فکس گروپ ہے جو آتا رہتا ہے اس کے لیے، اس میں بھی زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں، دوسرے کم ہی ہوتے ہیں، اس میں یوتھ تو بہت کم ہے۔ اور پھر جو ہم نے یہ اسکول اور یہ کھول لی ہیں، جو اڈے بنا لیے ہیں انہوں نے، جو ویسٹ والے ہیں انہوں نے اپنے مختلف ناموں کے ساتھ، اور وہ ہمارے اپنی مرضی سے جو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں پھر اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ پورا ایک انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ بنایا، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے، اور ہماری ہیومن ریسورسز جو ہے ان کے پاس نہیں ہے ہیومن ریسورس، وہ کر بھی نہیں رہے، وہ ہم سے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ جو اولادوں کو جو ہے وہ لے کے انہوں نے اپنے پاس سنبھالا ہوا ہے، ان کی اپرچونیٹی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں وہ حالات پیدا کیے ہیں کہ کوئی یہاں رہنے ہی نہیں چاہتا، کہتے پاکستان میں رہنے کا کیا فائدہ۔ تو ٹریننگ بھی وہ جو ہے سبجیکٹس بھی ساری اورینٹیشن ایسی ہے جو ان کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مطابق ٹریننگ نہیں ہے، اس کے مطابق نصاب نہیں ہے، اس کے مطابق تعلیم نہیں ہے، ان کے مطابق تعلیم ہے جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وہ ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس ماحول کے مطابق بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے ان کو آسانی رہے انہیں وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے میں۔ دوبارہ ہمارا عمل اگر کہیں ہے تو اس سے زیادہ، اس کا تعلق زیادہ عبادات تک ہے۔ ہماری زندگی ایک لطیفہ بن کر رہ گئی ہے، ہم عبادات کا پورا نظام قرآن و سنت سے لیتے ہیں، لیکن زندگی کے باقی تمام شعبوں میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن سارا سال مغربی تہذیب کا تمدن کی جگالی ہے۔ غرض کے عبادات کے سوا کسی شعبے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب زندہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانائے سبل ہیں،
ختم الرسول ہیں، ملائکل ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود، لیکن رویہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو عاشق بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، سما پھر، جی میں ثم پھر، تم ہی، انتم تم ہی، ہا الائی ہؤلائی وہ لوگ ہو، وہ لوگ ہو، میرے زبان سے نکل گیا عاشق بھائی، آپ میں سے آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں، اس سے جو ہے نا ہم اونچا بولتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ واضح ہوتے ہیں، اور جو اس کی تجوید ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ سب ریپیٹ کیجیے گا، سما انتم ہا الائی، ثم انتم ہؤلائی یہ تم ہی وہ لوگ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تقتلون انفسکم کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقم، وتخرجون فریقا اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، منکم من دیارہم، منکم من دیارہم اپنے میں سے ان کے گھروں سے، اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تظاہرون علیہم تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، بالاسم والعدوان گناہ سے اور سرکشی سے، گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر، تفادوہم، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ محرم، وَهُوَ محرم حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، علیکم، علیکم تم پر، تم پر، اخراجہم، اخراجہم نکالنا ان کا۔ نکالنا ان کا۔ میں عربی میں بولوں گا، آپ لوگ ترجمہ کیجیے گا، ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم تم چڑھائی کرتے ہو ان پر بالاسم والعدوان، گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ محرم علیکم، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر اخراجہم۔ نکالنا ان کا۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ، آگے چلتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے جو ہم نے آیات ابھی پڑھی ہیں۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، وہ اگر وہ پاس تمہارے قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تمہارا حرام کیا گیا تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچا، اور ہر ایک کی حقوق ادا کرنے کی ہماری مدد فرما۔ تو پلان کرتے کہ انشاءاللہ نہ ہم کسی کو برا کہیں گے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا دل میں خیال لائیں گے۔ اس میں اسماء اور افعال دیکھتے ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ پارٹ ہے۔ اس میں ہماری ویکیبلری بلڈ اپ ہوتی ہے جب ان کو ہم اسماء اور افعال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سبق میں نے پڑھے ہیں، تو اس میں نفس کے جمع انفس ہیں، اس کے بعد جو ہے فریق کی جمع فرقا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے دیار جو ہے وہ جمع ہے، اور دار اس کی واحد ہے۔ آگے ہے اسم کے آسام جو ہے اس کی جمع ہے اسم کی، اور اسارہ جو ہے وہ جمع ہے، اور اسیر جو ہے اس کی واحد ہے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، میں واحد بولوں گا، آپ جمع بولیں گے۔ نفس، انفس، فریق، فرقا، دار، دیار، اسم، اسام، اسیر۔ اسارا، ایک دو پھر ریپیٹ کریں گے، نفس، انفس، فریق، فرقا، دار، دیار، اسم، اسام، اسیر۔ اسارا۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم ورب لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صیغۃ مند افعال لیں گے، جو ہے جس طرز پہ ہیں فتح، نصرہ، ضربہ،
سامیہ کے، اور ہمیں یہ قاتلہ ملا ہے، قاتلہ اس نے قتل کیا، قاتلہ اس نے قتل کیا ہے، یقتل وہ قتل کرتا ہے، اقتل قتل کر، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل گیا، قتل قتل کرنا۔ تو ہم اس کو کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے، قاتلہ یقتل اقتل، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل۔ قاتل مقتول قتل، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، قاتلہ یقتل اقتل، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل۔ قاتل مقتول قتل۔ آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز ہیں، ویک وربز ہیں، وہ ہیں جس میں الف، واو اور یا، یہ جو ہے وہ ان کے واول ساؤنڈ ہیں، ان کو کمزور حرف علت کہتے ہیں۔ جب تین جو وربز ہیں، تین الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ یہ آ جائے تو یہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ادا، ادا اس نے سرکشی کی، الف آ گیا تو یہ کمزور ہو گیا۔ تو میں سر ریپیٹ کیجیے، ادا یادو اودو، ادا یادو اودو، آدن مادو ادوان، آدن مادود ادوان، یاتوکم، یاتوک میں جو ہے آتا، آتا وہ پاس آیا، آتا یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتن ماتی اتیان۔ آتن ماتی اتیان۔ آگے جو ہے وہ مزید فی ہے، مزید فی ہے کہ تین بیسک ورڈ ہیں، ان کے ساتھ شروع آخر میں یا شروع میں کوئی لفظ ایڈ ہو جائے، تین ہے شروع میں ایڈ ہو جائے، تو تین سے جب زیادہ ہونے کے یہ ایڈیشنل ورڈ آ گیا، جیسے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرا، تدبرا، تدارسا، ان کا علاوہ تو یہ سارے مزید فی ہوں گے۔ تو یہ تخرجونا، تخرجونا اخرجا، اخرجا اس نے نکالا، اخرجا یہ بلکہ پیٹرن کا بالکل وہی رہتا ہے جو کہ جو چھ الافعال کا پیٹرن چینج نہیں ہوتا۔ اخرجا یخرجو اخرج، اخرجا یخرجو اخرج، مخرج مخرج اخراج۔ مخرج مخرج اخراج۔ آگے جو ہے وہ ہے تظاہرہ، تظاہرہ اس نے چڑھائی کی، تظاہرہ یتظاہرو تظاہر، تظاہرہ یتظاہر، تظاہر، متظاہر متظاہر تظاہر۔ متظاہر متظاہر تظاہر۔ آگے تفادو میں فادا، فادا اس نے فدیہ دے کر چھڑایا، فادا یفادی فادی، فادا یفادی فادی، فادن فاد مفادن مفادن مفادا۔ مفادی مفادن مفادا۔ آگے محرم، حرما، حرما اس نے حرام کیا، حرما یحرم حرم، حرم یحرم حرم، محرم محرم تحریم۔ محرم محرم تحریم۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم آگے گرامر پڑھیں گے، پھر ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پھر شروع کرتے ہیں۔